बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने ना तो इस्टेब्लिशमेंट को अटैक किया है, ना ही मोहसिन नकवी को अटैक किया है। तहरीक इंसाफ का इस वक्त फोकस जो है वो है कि किसी भी तरह वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएं ताकि इमरान खान साहब की तमाम इन्वेस्टिगेशंस हों, उनके तमाम ब्लड टेस्ट हों, उनका प्रॉपर जो है वो उनकी फैमिली की मौजूदगी में तसल्ली हो, उनका प्रॉपर कोई डायग्नोज हो के और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ये तहरीक इंसाफ का फोकस है। वो इस वक्त इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देख रहे कि सोशल मीडिया में गालियाँ दे रहा है, लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं है। इसकी वो इसकी कोई प्रेशर इस वक्त तक तो यही है कि वो नहीं लेंगे, और उनका यही है कि हम गालियां पड़ती हैं पढ़ें हमें। मैं आपको ना पीटीआई के एक लीडर की एक बात बताता हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा, बल्कि हम 3-4 लोग थे, उन्होंने हमें ये कहा कि इमरान खान ने जो मुझे इज़्ज़त दी है वो मुझे इज़्ज़त कोई भी नहीं दे सकता। मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज चला जाऊँ, इस्टेब्लिशमेंट शायद मुझे बहुत कुछ बाकी तो दे दे, मुझे ओहदे भी दे दे, मुझे वजारत भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, लेकिन जो इज़्ज़त मुझे इमरान खान ने दी है, ये इमरान खान की वजह से जो मुझे इज़्ज़त मिल रही है, ये इज़्ज़त मुझे इस्टेब्लिशमेंट तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, क्योंकि ये इमरान खान के साथ खड़े होने की वजह से अल्लाह की अता करदा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे वालिद की तरह हैं। उन्होंने पीटीआई के उस लीडर ने हमें कहा कि अगर मैं अपने वालिद की खातिर जो मेरे वालिद की तरह हैं उनकी खातिर, अगर उन्होंने कहा कि मैं जाके किसी के पाँव भी पकड़ने पड़े और मैं पकड़ लेता हूँ कि यार मेहरबानी करें उनको आप हॉस्पिटल आने दें, तो उन्होंने कहा कि कोई इसमें मेरी शान में कमी नहीं आ रही कि मैं उनकी खातिर जाकर अगर किसी की मिन्नतें करूं। इमरान खान तो नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा इस वक्त जो पर्पज़ है वो ये है कि कुछ भी हमें करना पड़े, हम किसी तरह से इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करवा के उनके मेडिकल सारे टेस्ट करवाएं, डायग्नोज करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो, उसके बाद फिर अगली चीज़ें होती रहेंगी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का फोकस ये है, क्योंकि देखें 3 तरह के वो है ना, यानी जज्बात हैं। पहला जज्बा ये है लोगों का कि भाई आप निकलें, लड़ाई करें, इस निज़ाम को घर भेजें और इमरान खान को रिहा करवाएं। ये तो आइडियल सिचुएशन है। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम निकलेंगे, हम 10 लाख लोग भी ले आएँ, अगर ये 10,000 लोगों को भी मार देते हैं तो इस वक्त दुनिया में तो ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। 70,000 80,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया इसराइल ने। दुनिया की कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकी, दुनिया का कोई कानून इसराइल को नहीं रोक सका। वजह क्या है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है। वो ये कहते हैं कि हम आके 10,000 लोगों की जानें भी गंवा दें, हम आके पार्लियामेंट पे कब्जा कर लें, हर रेड जोन पे कब्जा कर लें, तो क्या ये हुकूमत गिर जाएगी? जानें भी चली जाएं, सब कुछ, तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि हम जो है ना, वो पहली बात तो इसकी क्या गारंटी है कि वाकई लोग उतनी बड़ी तादाद में निकल आएंगे जो रिक्वायर्ड है। दूसरा वो कहते हैं कि निकल भी आएँ तो ये इतनी जानें चली जाएं और फिर भी ये कुछ ना करें। तो उनका दूसरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम बातचीत के जरिए कुछ ले लें। लेकिन इस वक्त तक वो लोग जो तहरीक इंसाफ के अंदर नेकनियती से ये समझते थे कि बातचीत के जरिए को ब्रेक थ्रू करवा लें, वो तो हो गया मुकम्मल तौर पर नाकाम। एक और जो राय है वो ये है, जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त राय है, वो ये है कि आप जब तक हकीकी मानों में मुज़ामत नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को ये मैसेज नहीं जाएगा कि ये तो वाकई निकलने लगे हैं, ये तो वाकई लोगों को निकालेंगे, तो वो आपसे बातचीत क्यों करेंगे? होनी तो अल्टीमेट बातचीत है। ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई वाले निकलेंगे, आके अडयाला के गेट तोड़ेंगे और इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे, ये तो नहीं होना। वो जो एक बात होती है कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, वो इसलिए होता है कि जब आप संजीदगी से मूवमेंट चलाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को उसकी हीट फील होती है। जब उनको हीट फील होती है तो वो आपसे बैठ के बात सीरियस करते हैं, वो आपके साथ जो फिर बात करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, तब होता है। लेकिन अगर सिर्फ आप बातचीत के रास्ते पर रहेंगे और आप आवाम को निकालने की बात नहीं करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपको सीरियस ही नहीं लेगी, उनको कोई खतरा ही नहीं है। इसीलिए कल महमूद हसन चकजई साहब और इन सब का ये फैसला हुआ है कि 27 की कॉल के ऊपर फोकस करें, ग्राउंड पे निकलें, मोमेंटम बनाएं। सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट हफ्ते में 3 दिन कर दें, 2 दिन उन्होंने कर दिए, अब आज वो इस वक्त हंगू में, कल वो बुनेर होंगे, वो 3 दिन कर दें। लेकिन एक चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो है पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर्स, वो अवाम में निकलें, वो कोई मोमेंटम बनाएं, वो बिल्कुल 0 है। अच्छा सही साहब और बाकी ये लोग सिंसियरिटी के साथ समझते हैं कि अगर 27 की कॉल पर फोकस करके अवाम को के अंदर मोमेंटम बढ़ाएं तो इस्टेब्लिशमेंट को अगर नजर आ गया कि ये तो सीरियस है 27 के हवाले से, ये तो मोमेंटम बनाना शुरू हो गए और वीडियोज आना शुरू हो जाएं कि लोग तैयार हैं, तो शायद 27 की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले टेबल पे बैठ के और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया है कि मोहसिन नकवी का पीटीआई ऑन रिकॉर्ड जो मर्जी के कि जी वो क्योंकि उनका कोई बयान नहीं था इसलिए हमने उनको नामजद नहीं किया, उसमें फरीक नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने कोई, लेकिन पस्से पर्दा बात यह है कि तहरीक इंसाफ का फैसला ये है कि हमें जहाँ से कोई रास्ता मिलता है वो रास्ता हम लें और इमरान खान को शिफ्ट करवाएं।
اس وقت ان کا مین پرپز یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں کسی نے دینی ہیں دیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے عمران خان کی صحت اور زندگی عام ہے. کیونکہ دیکھیں قید تنہائی کی وجہ سے جو عمران خان صاحب کو جو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ خدا نہ خواستہ سیویئر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان کا سب کو پتہ ہے کہ وہ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ اور زیادہ شدت آئی ہے ان کے عزم میں، ان کی جرت، بہادری، دلیری. پاکستان کی تاریخ میں یہ جرت اور بہادری کسی نے نہیں دکھائی. سارا نظام ایک طرف تھا، اکیلا عمران خان ایک طرف تھا. یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اب یہ تاثر چاہے کوئی بناتا رہے، تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی تاثر بناتا رہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جب عمران خان نے باہر آنا ہے، انہوں نے جو پہلی تقریر کرنی ہے، لگ پتہ جانا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. دیکھیں ڈیل میں اور بات چیت میں فرق ہوتا ہے. ڈیل ہوتی ہے جو نواز شریف لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جدہ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں میں خادم میں نوکر، جہاز بھیجیں. وہ کہتے ہیں کہ لندن چلے جاؤ، وہ جعلی رپورٹس ہم بنوا کے دیں گے، یہ کمٹمنٹ کرو گے، بیٹی کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کرواؤ گے، بیٹی کو خاموش کرواؤ گے. میاں نواز شریف کہتے ہیں میں خادم میں نوکر، میری اعلیٰ اولاد آپ کی خادم اور نوکر. یہ تو ہوتی ہے ڈیل. وہ کہتے ہیں فارم 47 کے اوپر آ جاؤ، لیکن ہر فیصلہ ہم کریں گے، کرپشن لوٹ مار کی اجازت ہوگی تمہیں جو کرو، لیکن باقی فیصلے ہم کریں گے چاہے وہ خارجہ پالیسی کے ہوں. وہ کہتے ہیں جی میں خادم اور نوکر، بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے ڈیل. بات چیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شرائط پہ ہی کوئی آپ سے بات کر رہا ہو. عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں بات چیت کے لیے میں تیار ہوں، ڈیل کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور اب تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی چیزیں اکانومی کی نکل رہی ہیں، جو ریجنل سچویشن ہے، جو انٹرنیشنل سچویشن ہے، جس طرح سے چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، جس طرح سے پاکستان کے اندر غربت، بے روزگاری، انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے، امن و امان کی جو صورتحال کریٹ ہوئی ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہے، جو ایران کے بارڈر کے اوپر سچویشن ہے، جو اس وقت قرضوں کی صورتحال ہے، جو اس وقت بجلی کی صورتحال ہے، قیمتوں کی صورتحال ہے، پیٹرول ڈیزل قیمتوں کی صورتحال ہے، جو فیکٹریاں ملیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے، انٹرنیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں، ریل اسٹیٹ کنسٹرکشن بیٹھ گئے ہیں، ہر سال 70-80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور روزگار ہے نہیں، پہلے سے موجود روزگار بند ہو رہا ہے. تو پھر ریجن میں نوجوان دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں نوجوان نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے کوئی بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، کوئی بڑی پیش رفت کی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہے، ایسا نہیں ہے. تو رستہ یہی ہے کہ تحریک انصاف مزاحمت کرے، دباؤ بنائے، تو پھر بات چیت شروع ہو جائے گی. بات چیت اور ڈیل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں شرط ہے، بات چیت ہے کہ عمران خان کی شرائط پہ عمران خان باہر آئیں کہ عدالتوں میں میرے کیس لگنے دیں آزاد ججز کے سامنے، وہ جو فیصلہ کریں گے. اور وہ فیصلہ سب کو پتہ ہے آزاد ججز نے کیا کرنا ہے، پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ سارے کیسز جھوٹے ہیں. ڈیل یہ ہے کہ عمران خان کہیں کہ لائیں جی کاغذ، لائیں جی کیمرہ، ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیں اور اسی وقت باہر آ جائیں. عمران خان ڈیل نہیں کریں گے. بات چیت تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت جتنے چیلنجز ہیں اور جو کچھ 4 سال میں ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہر طرح کا زور لگا کے دیکھ لیا ہے. نہ بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، نہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں، نہ انٹرنل استحکام آیا ہے، نہ دہشت گردی ختم ہوئی ہے. سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے 4 سال میں کر کے دیکھ لیا ہے. کوئی راستہ نہیں بچا کہ نیا کوئی تجربہ اسٹیبلشمنٹ کرے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آپشن ایک اس وقت ہے کہ ہاں اگر دباؤ بڑھا لیتے ہیں تو عمران خان کی شرائط پہ عمران خان جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں. لیکن رہا سے پہلے امپورٹنٹ ہے ان کا فوری طور پہ ہاسپٹل منتقل ہونا، جو ان کی فیملی، ان کی بہنیں چاہتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، کوئی بیان نہیں دیا. جو 2 بہنیں انہوں نے بھی کل جو گفتگو کی، انہوں نے باقی سب باتیں کی، مطلب سب کو پتہ ہے کہ وہ اشارے کہاں جا رہے ہیں جو انہوں نے باتیں کی، لیکن انہوں نے نام کسی کا نہیں لیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر نہیں کیا، انہوں نے کسی اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت کا بھی نام نہیں لیا. اور آج پی ٹی آئی نے کنٹمپٹ میں محسن نقوی کا نام بھی نہیں لکھا، کیونکہ پی ٹی آئی کا اس وقت مین پرپز آپ کو 10ویں بار بتا رہا ہوں وہ ہے کسی طرح سے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروانا. وہ کہتے ہیں ہم اس لڑائی کو آگے بڑھا لیں گے، ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہم تو بڑھا لیں گے، سوشل میڈیا پہ ہم گالیاں بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن الزامات بھی لگائیں گے، حقائق بھی بتائیں گے. الزام تو نہیں، حقیقت ہے جو وہ بیان کریں گے کچھ لوگوں کے بارے میں. وہ کہتے ہیں حقیقت بھی ہم بتائیں گے، لیکن اس کا وہ کہتے ہیں آؤٹ کم کیا نکلے گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ پھر جو ایسی کی تیسی ہم نہیں کرتے عمران خان کو منتقل. تو وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں فوری طور پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لانگ ٹرم ہے. لوگ اس پہ بڑی واہ واہ کریں گے کہ زبردست جی فلانے کا نام لے لیا، فلانے کا نام لے لیا ہے، ڈٹ گئے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن عمران خان کو کوئی فائدہ اس سے فوری طور پہ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کا، سنسیئر لوگوں کا اس وقت ایک ہی پرپز ہے، عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کروانا. اس کے لیے کہیں پہ دباؤ بڑھا کے، کہیں پہ بات چیت کر کے، کسی ایک آدھ بندے کو رستہ دے کے. وہ کہتے ہیں ایک بار عمران خان ہاسپٹلائز ہو جائیں، ان کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں، ان کا ڈائگنوز ہو جائے، ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس لڑائی کو ریزیوم کر لیں گے، آگے بڑھا لیں گے.
اور وہ چیزیں کر لیں گے جو سوشل میڈیا چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت ان کا یہ پرپز ہے. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اگلے ہفتے کیسے لگتا ہے اس اگلے ہفتے کل رضوان غلزئی صاحب نے خبر بریک کی 3+ میں، اسد چودھری صاحب، وسیم ملک صاحب کے ساتھ، میں بھی ان کے ساتھ تھا، جس میں رضوان غلزئی صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا. پی ٹی آئی کا اس وقت مین جو اس وقت جس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ سپریم کورٹ پہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے ججز پہ، اس بینچ پہ جس بینچ نے فیصلہ دیا تھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج بار ایسوسیشنز اور وکلا کے اعلامیے بھی آ رہے ہیں، بیانات بھی آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر، جنہوں نے آزادانہ فیصلہ دیا وہ ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع کریں. تو تحریک انصاف ویٹ کرے گی سپریم کورٹ کا 2 ہفتے، اس کے لیے دباؤ بڑھائے گی، یعنی اگلے ہفتے کوشش کریں گے لگ جائے، نہیں تو اس سے اگلے ہفتے تو لگ ہی جائے کیس. اور اس دوران ساتھ ساتھ تحریک انصاف سہیل آفریدی تو مومنٹم بڑھا رہے ہیں کے پی میں، لیکن پنجاب میں اگر کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کی بھی اوپر بات ہوئی ہے. کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں 27 کے حوالے سے تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف، تاکہ پنجاب میں بھی مومنٹم شروع ہو. تو مقصد یہی ہے کہ مومنٹم بڑھاتے چلے جائیں، عدالت کے اوپر بھی دباؤ بڑھائیں، اور ایک آدھ بندے کو اگر رستہ دینا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ نہیں تھا عمران خان کی منتقلی میں، بلکہ وہ تو اس حق میں تھا کہ منتقل کیا جائے، اس کو تھوڑا سا رستہ بھی دیں، تھوڑا سا وہ جو ایک سخت بیانات کا سلسلہ تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں، کسی طرح سے عمران خان کو شفٹ کروائیں. اور جب ان کے ٹیسٹ سارے ہو جاتے ہیں، فیملی مطمئن ہو جاتی ہے، ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر اڈیالہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی لڑائی، پھر پرانی لڑائی کو دوبارہ ریزیوم کر لیں، پھر سخت بیانات بھی دیں، سخت ٹویٹس بھی کریں، پھر جو کرنا ہے کریں. لیکن اس دوران جب تک وہ شفٹ نہیں ہوتے اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں ہو جاتا، کوئی سخت بیان پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. میری اسیسمنٹ ہے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.